السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق دی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتا دیکھنے والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا ہوتا دیکھنے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے بن گئے۔ بس یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنانے والی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے ہوتی ہے، اور عبادت کا بہترین طریق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز کی ادائیگی ہے، یعنی 5 فرض نمازیں اور پھر نوافل۔ یہ حکم مردوں عورتوں دونوں کے لیے۔ صحابیات جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی سند حاصل کی، ان کے متعلق تو روایات میں آتا ہے کہ بعض مردوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تھیں، یہ باتوں میں ساری رات عبادت کرتی تھی اور دن میں روزے رکھتی تھی، یہاں تک کہ مردوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو اس طرح عبادت سے روکنے کے لیے عرض کرنی پڑی، کیونکہ اسلام ہر قسم کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے۔ بچوں کے بھی حق ہیں، گھر کے بھی حق ہیں، خاوند کے بھی حق ہیں جو ادا کرنے ضروری ہیں۔ اگر دن اور رات اس طرح عبادتوں میں مصروف رہیں تو یہ حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، اس زمانے میں بھی ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو عطا فرمائی ہیں، جو اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے والی ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، لیکن اس وقت میں صرف حضرت اماں جان کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت اماں جان نصرت جہاں بیگم صاحبہ، جن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری شادی ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبشر اولاد دی، یعنی وہ اولاد جس کی خصوصیات کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو علم دے دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اولاد ان خصوصیات کی حامل بن کر پیدا ہوئی۔ بہرحال اس وقت میں حضرت اماں جان کی عبادت کے معیار اور باقاعدگی اور اس کی دوسروں کو تلقین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو عورتیں ملنے آیا کرتی تھیں، آپ کے بارے میں اکثر عورتوں نے بیان کیا کہ جب بھی ہم آپ کو ملنے جاتے تاکہ حضرت اماں جان کے روحانی اور علمی معاہدے سے فائدہ اٹھائیں، یہ مجلس عورتوں کی عام باتوں اور گپ شپ اور ایک دوسرے کے متعلق منفی باتیں کرنے کی مجلس نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ روحانی اور علمی باتیں ہوتی تھیں۔ اور روایات بیان کرنے والی کہتی ہیں کہ دوران مجلس جب اذان کی آواز آتی تو حضرت اماں جان فوری وہ باتیں چھوڑ کر، حالانکہ وہ باتیں دینی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں،
روحانی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، سب باتیں ختم کر کے فرمایا کرتی تھیں کہ میں اندر جا کے نماز پڑھ رہی ہوں، تم لوگ بھی نماز پڑھ لو۔ اور پھر نماز سے واپس آ کر پوچھتی ہیں کہ تم نے نماز پڑھی ہے؟ اکثر خواتین تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھنے والی تھیں۔ بعض دفعہ بعض خواتین اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے عذر بھی پیش کر دیتی تھی۔ ایک خاتون ایسے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ حضرت اماں جان اندر سے نماز پڑھ کر جب واپس آئیں تو پوچھا کہ نماز پڑھ لی؟ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میری گود میں چھوٹا بچہ تھا اور بچے کے پیشاب وغیرہ کی وجہ سے شبہ تھا کہ میرے کپڑے گندے نہ ہوں، تو میں نے کہا کہ مجھے شبہ ہے شاید بچے کی وجہ سے میرے کپڑے صاف نہ ہوں، تو میں گھر جا کر نماز پڑھ لوں گی۔ اس پر حضرت اماں جان نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اپنے نفس کے بہانوں کو بچوں پر نہ ڈالا کرو، بچے اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتے ہیں، ان کو انعام سمجھو اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں روک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں کہ میرے کپڑے گندے ہیں۔ تو ایسی مائیں جو اس طرح کے عذر تلاش کرتی ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے کہ بچوں کو انعام سمجھیں اور پہلے سے بڑھ کر بچوں کے بعد اپنی عبادت کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ جب دیکھے کہ یہ بچہ میری عبادت میں روک بن رہا ہے تو پھر وہ واپس بھی لے سکتا ہے، یا پھر کسی ایسی مشکل میں عورت کو ڈال سکتا ہے جو ساری عمر کے لیے بے چینی کا باعث بنے۔ صدر صاحبہ یہ دیکھ لیں، یا کوئی اگر کوئی مریض ہے تو پھر باہر لے جائیں۔ بس بڑے خوف سے اور شکر گزاری کے جذبات سے لبریز ہو کر بچوں کی پیدائش کے بعد عبادتوں کی طرف ہر ماں کو توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ پہلے تم لوگ مرد اور عورت دونوں صحت مند بچے کی دعا مانگتے ہو، جب اللہ تعالیٰ بچہ دے دیتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریک بنا لیتے ہو۔ بچپن میں نہیں تو بڑے ہو کر بچے پھر ماں باپ کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دین سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ پھر لوگ خط لکھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا، ہمارا بچہ بگڑ گیا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ بچے کی بگڑنے کی وجہ ماں باپ کے رویے ہیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق سے دوری ہے اور ان کے دین کی تربیت کی صحیح حق ادا نہ کرنے کی وجہ ہے۔ اگر بچپن سے ہی بچوں کے لیے دعا کریں اور ان کے سامنے اپنے نمونے قائم کریں، اور جن ماؤں کے یہ نمونے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ بچے نیکیوں پر قائم ہوتے ہیں اور ماں باپ کے بھی اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ بچے جب ہوش کی عمر میں آتے ہیں تو ماں باپ کے نمونے بھی دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ماں باپ نیک نمونے دکھانے والے ہیں، اپنی باتوں کے حق ادا کرنے والے ہیں، ایمان میں پختہ ہیں، تو بچے بھی دین کی طرف مائل ہوتے ہیں ورنہ دور ہٹتے چلے جاتے ہیں۔
بچے سوال لکھ کر مجھے بھیج دیتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر ماں باپ نے بچپن سے ہی ان کے کان میں ڈالا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور پھر گھر کے ماحول کو بھی ایسا رکھیں کہ دینی سوالوں کے جواب دیں، تو پھر یہ سوال بچوں کے دل میں پیدا نہ ہوں۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب خود بھی ماں باپ علاوہ عبادتوں کی طرف توجہ دینے کے اپنے دینی علم کو بھی بڑھائیں۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس طرح ماں باپ کی توجہ نہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ کو پیسہ کمانے اور باہر کی دنیا سے دلچسپی ہے، اسی سے فرصت نہیں ہے اس کو، اور ماں کو بھی بہت ساری ایسی مائیں ہیں جن کو اپنی مجلسیں جمانے سے فرصت نہیں، ڈراموں اور فضول پروگراموں کو دیکھنے سے فرصت نہیں۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ آج کل کی دنیا میں جو دولت کمانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس میں یہ بھول جاتی ہیں کہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور دنیا کمانے کی طرف توجہ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قناعت ہو تو جو ملتا ہے اس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، بچوں کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھیں۔ تو ایسی مائیں پھر بچوں کے حق بھی مار رہی ہوتی ہیں۔ جب بچے گھر آئیں تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حق بھی، عبادتوں کا حق ادا نہ کر کے مار رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حق بھی اس کا جو تقاضا ہے اس طرح ادا نہیں کر رہی ہوتی۔ بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے کے لیے بھی، اور اپنے بچوں کا مستقبل اور عاقبت سنوارنے کے لیے بھی دعاؤں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس بات کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں اچھی طرح راسخ کرنے اور بٹھانے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز ایک مومنہ مسلمان احمدی عورت کا وصف ہونا چاہیے، ورنہ زمانے کے امام کو ماننے کے دعوے بالکل کھوکھلے ہیں۔ بس اپنے آپ کو جماعت میں شامل کرنے کے مقصد کو سامنے رکھیں، جماعت میں شامل ہوئی ہیں تو اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اپنے خدا سے زندہ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ پھر یہی نہیں کہ صرف اپنا تعلق جوڑنا ہے، بلکہ اپنے بچوں کا بھی تعلق جوڑنا ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کو خدا تعالیٰ کے قریب لانے والا بنانا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہے کہ بچوں سے بھی آپ کا ایسا دوستانہ تعلق ہو کہ وہ ہر بات آپ سے کریں۔ آج کل جس طرح دنیا میں لغویات سکھائی جا رہی ہیں، ان حالات میں ضروری ہے کہ ماں باپ کو بچوں کی ہر حرکت اور ہر مجلس کا علم ہو، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ان میں یہ اعتماد ہو کہ ہم اپنے ماں باپ سے بات کریں گے تو ہماری باتیں سن کر ہماری اصلاح کے لیے، ہماری بہتری کے لیے ہمیں سمجھائیں گے۔ مجھے لگتا ہے گونج پیدا ہو رہی ہے، ساؤنڈ سسٹم والے یہ دیکھ لیں۔ بہرحال ان حالات میں اصلاح کے لیے ماں باپ کا کردار بہت اہم ہے، جبکہ دنیا میں ہر طرف لغویات پھیلی ہوئی ہیں، اور اسکولوں میں بھی ایسا ماحول ہے جہاں بچے دنیاوی تعلیم تو بے شک حاصل کرتے ہیں، لیکن لغویات کی طرف بھی ان کی بہت توجہ ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر خود ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، ماں باپ نے اس کا حق ادا نہ کیا اور دنیا کے جھمیلوں میں پڑ گئے، تو پھر اگلی نسل کی کوئی ضمانت نہیں۔ بعض عورتوں کے بڑے درد بھرے خط ہوتے ہیں، خود بھی آ کے بیان کر دیتی ہیں کہ سب بچے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، مختلف برائیوں میں پڑ گئے ہیں اور معاشرے کی برائیوں کے اندر بہت زیادہ ڈوب گئے ہیں، اور وجہ ان کی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے آپس کی چپکلش ہے، دنیا کی باتوں میں الجھنے اور دین کو پیچھے کرنے کی وجہ سے آپس میں ان کی چپکلشیں ہوتی ہیں، خواہشات بڑھی ہوئی ہوتی ہیں،
خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. ہر ایک اپنے حق کو فوقیت دے کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. عورت کہتی ہے یہ میرا حق ہے، مرد کہتا ہے میرا حق ہے، اور نقصان بچوں کا ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بچوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپس میں مل جل کر ادا ہو سکتے ہیں. نہ عورت اس طرح توجہ دیتی ہے نہ مرد اس طرح توجہ دیتا ہے. جب بچے بگڑ گئے تو پھر خیال ہوتا ہے کہ ہماری گھریلو ناچاکیاں ہیں، لیکن جب یہ خیال آیا اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. بس دونوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار نکاح کے وقت تقویٰ پر چلنے کی طرف توجہ دلائی ہے. اور اس طرف اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اس میں نکاح کے خطبے میں کہ اپنے مستقبل کو دیکھو. اس طرف دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے. بس بعد میں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لیں تو خود بھی بچ سکتے ہیں ہم اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں. خدا کرے کہ ہر ماں اپنے بچوں کے دل میں یہ بات میخ کی طرح گاڑ دے کہ بغیر خدا کے نہ ہماری دنیا ہے نہ عاقبت ہے. بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو اور اس کی عبادت کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. اگر دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے تو پھر بہت حد تک اس فکر سے آزاد ہو جائیں گی کہ باہر کے ماحول کے زیر اثر ہمارے بچے مذہب سے دور نہ ہو جائیں. بہرحال یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ماؤں کی. یہ نہ سمجھیں کہ یہاں بچے پڑھ لکھ کر دنیاوی لحاظ سے قابل بن جائیں تو یہ کافی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے، جب ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم حقیقی اسلام کی پہچان کرنے والے بنیں گے، ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پھر ہم نے اس عہد کو پورا بھی کرنا ہے. دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا کر کے ہی ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کا دعویٰ کر سکتے ہیں. ورنہ اگر کمزور حالت ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتا. بس بڑی توجہ اور خوف سے اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمازوں کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، یعنی یقیناً نماز تمام بری بات اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے، نہ کہ دنیا دکھاوے کے لیے، نہ ہی گلے پڑا ایک فرض سمجھ کر اس کو اتارا جائے. جلدی جلدی نماز ختم کر لی، ایسی نمازیں کچھ فائدہ نہیں دیتی. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کاہلی اور سستی سے ادا کی نمازیں ہیں جو بغیر توجہ کے ادا کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ایسی نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. بس بہت خوف کا مقام ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنوں و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان کا حق بھی ہم نے ادا کرنا ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام اس سے بلند نہیں ہوتا، بلکہ خود اس عبادت کرنے والے کی دنیا و عاقبت کو سنوارنے والی ہوتی ہیں یہ باتیں. کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مجھے تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہیں ضرورت ہے. بس آپ جن کے ہاتھوں میں مستقبل کی نسلوں کو سنوارنے کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے کہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بھی خدا کی عبادت کرنے والا بنائیں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے نمونے قائم کرتے ہوئے ان کی بھی نگرانی کریں تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو. یہ دیکھیں کہ یہ تعلق پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں. ہر موقع پر آپ کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بچوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، ان کی عمر کے ساتھ ساتھ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ان کو دینی ماحول میں کس طرح ان کی دینی ماحول میں تربیت ہو رہی ہے، اور کس حد تک ان کا دین سے تعلق پیدا ہو رہا ہے.
اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ اظہار کرتے ہیں، خاص طور پر مائیں یہ اظہار کرتی ہیں کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک عمر کے بعد بچے اس طرح دین کی طرف توجہ نہیں دیتے جس طرح پہلے دے رہے ہوتے ہیں۔ 13، 14، 15 سال کی عمر میں لڑکے لڑکیاں بہت حد تک دین سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب اب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایک دم جماعت سے بھی ہٹ جاتے ہیں، دین سے بھی ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے گند میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ کر جب یہاں کا قانون آزادی دے دیتا ہے تو گھروں سے نکل بھی جاتے ہیں، اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں۔ بہرحال یہ جو ماں باپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ بچوں سے صحیح تعلق ماں باپ نہیں رکھتے، اور ایک عمر کے بعد پھر بچے باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر اپنے خاندانی عزت اور وقار اور اپنے گھر کی عزت اور وقار کو بھول جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا ہے وہی اصل دنیا ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی دعا کی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ماں یا باپ یا ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے نمونے قائم کر کے تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہا اور بچوں کے لیے دعا نہیں کر رہا تو پھر بچوں کے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس طرف ہمیشہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر گھروں کے ماحول کو جب آپ پاک کر لیں گی تو پھر آپ اس کوشش میں بھی رہیں گی کہ زمانے کی لغویات اور فضولیات اور بدعات آپ کے گھروں پر اثر انداز نہ ہوں، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ان پاک تبدیلیوں کی کوششوں کو ختم کر دیتی ہیں، گھن کی طرح کھا جاتی ہیں۔ یہاں اس معاشرے میں جس کو آج کل تہذیب یافتہ معاشرہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہاں کی ہر چیز تہذیب یافتہ نہیں، ترقی یافتہ ملکوں کی، بعض باتیں ایسی سکھائی جاتی ہیں جو آزادی کے نام پر تہذیب سے دور لے جانے والی ہیں، اخلاق سے دور لے جانے والی ہیں، برائیوں میں ڈالنے والی ہیں۔ یہی لوگ جو یہاں کے بعض بڑے ترقی یافتہ لوگ کہلاتے ہیں، لاہ و لاب میں پڑے ہوئے ہیں اور برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان برائیوں کو یہ آزادی سمجھتے ہیں۔ آزادی خیال اور آزادی ضمیر کے نام پر سڑکوں، گلیوں، بازاروں میں بیہودہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج کل گرمی کے دن ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ نہ ہونے کے برابر لباس ہے۔ ان ننگے لباسوں کو یہ لوگ، یہ دنیا دار تہذیب کہتے ہیں، آزادی کہتے ہیں۔ اور فرانس وغیرہ میں تو اب اس کی پابندی ہے کہ اگر ہمارے ملکوں میں رہنا ہے تو ہماری طرح بنو، کسی قسم کا حجاب بھی منع ہے۔ حالانکہ انہی ملکوں میں چند سو سال پہلے یا کچھ دہائیاں پہلے بھی شرافت تھی تو اکثریت ڈھکے ہوئے لباس پہنا کرتی تھی، ان کے لباس مناسب ہوتے تھے۔ اب کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے تہذیب یافتہ ہیں، ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہیں، اور اس وجہ سے ہم بڑی ترقی کر گئے ہیں، لیکن یہ ننگ جو ہے ان کو تہذیب سے دور لے جا رہا ہے۔ جو اس تہذیب سے دور لے جا رہا ہے جو برائیوں کو روکنے والی ہے۔ غیر ترقی یافتہ ملکوں میں جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کی حالت جب ہم دیکھتے ہیں، جب وہ لباس نہیں پہنتے یا کم لباس ہوتا ہے، انہیں یہی لوگ غیر تہذیب یافتہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی علمی قابلیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان میں تہذیب ہے، اپنے مطابق تو ان کی تہذیب ہے۔ اگر ان کے رواج ہیں وہاں، وہ اپنے موسم کے لحاظ سے ان کے بعض رواج ہیں، لیکن بہرحال یہ لوگ ان کو اس لیے کہتے ہیں، دیکھو جی، ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ننگے رہتے ہیں، یہ غیر تہذیب یافتہ لوگ ہیں، لیکن وہی حرکتیں لباس کے لحاظ سے، اپنے ننگ کو ڈھانکنے کے لحاظ سے، اس میں کمی کے لحاظ سے
جب ان میں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ لوگ اس کو پھر تہذیب کہتے ہیں. اور ہم لوگ ایسے لوگ ہم میں سے جن میں احساس کمتری ہے، وہ ان کی باتوں کو تہذیب سمجھ کر اس میں مبتلا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا آزادی کے نام پر ان کی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بس اگر ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہوگا، اگر ہماری دعاؤں کی طرف توجہ ہوگی تو ہم ان چیزوں سے بچنے والے ہوں گے. بس آج کل کے ماحول میں خاص طور پر اس بات پر نظر رکھیں، یہ لغویات جو ہیں ہمارے گھروں میں بھی بہت زیادہ آ گئی ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں آئی فون یا آئی پیڈ یا ٹیبلٹس وغیرہ ہوتے ہیں. ان کے ذریعے سے کوئی بھی گندی اور لغو فلمیں اور ننگی تصویریں دیکھ سکتے ہیں. اور یہی چیز دجال کی وہ چالیں ہیں جو خدا تعالیٰ سے دور کرنے والی اور لوگوں کو دین سے ہٹانے والی ہیں. دنیا داروں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو یہ باتیں اس لیے سکھاتے ہیں کہ بچوں کو جنسی تعلقات کا پتہ لگے تاکہ وہ ان برائیوں سے بچ سکیں. حالانکہ بچنے کے بجائے وہ جس عمر میں سکھائی جاتی ہیں یہ باتیں، اس عمر میں بعض دفعہ بچوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ یہ باتیں کیوں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، ہمیں جس کا پتہ ہی نہیں ہے. اور جو زیادہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو پھر وہ اس سے بچنے کے بجائے ان کو اختیار کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں، جس سے پھر ان میں مزید برائیاں پیدا ہوتی ہیں. بس یہ چیزیں ہیں جو ہمارے اخلاق کو بھی تباہ کر رہی ہیں اور ہمیں دین سے بھی دور ہٹا رہی ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے تمام اعضاء کو زنا سے بچاؤ. بس ہر عورت کو، ہر مرد کو، مرد بھی میرے مخاطب ہیں، ایک فکر کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے. اور ہر بچی کو بھی جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اور ہر لڑکے کو بھی جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے اور ان کو احساس دلانا چاہیے کہ یہ برائیاں ہیں جو مزید گندگیوں میں دھکیلتی چلی جائیں گی. اس لیے ان سے بچنا ہے. ہر ایسی چیز جس کا ناجائز استعمال شروع ہو جائے وہ لغویات میں شامل ہے. مثلا انٹرنیٹ کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ یہ اس زمانے کی ایجاد ہے. یہ ایجاد اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے زمانے میں مقدر کی ہوئی تھی. قرآن کریم میں مختلف ایجادات کا اعلان بھی فرما دیا. انٹرنیٹ بھی ان میں سے ایک ہے، اور ٹیلی فون کا نظام جو ہے وہ بھی اس میں سے ایک ہے، ٹیلی ویژن کا نظام ہے وہ بھی اس میں سے ایک ہے، جنہیں اس زمانے میں اشاعت اسلام کے لیے کام آنا تھا. لیکن اگر ان ایجادات کا غلط استعمال کریں گی تو یہ لغویات میں شمار ہوں گے، اور ایسی لغویات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے. جیسا کہ فرماتا ہے مومن کی تعریف یہ ہے کہ ان اللغو مورزون، جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، لغویات سے بچنے والے ہیں. جب انٹرنیٹ پر دوستوں سے چیٹ کریں گے، اس میں دوسروں کو مذاق اڑانے اور پھکڑ توڑنے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے تو یہ برائیوں کی طرف لے جانے والی باتیں ہوں گی. یہ رشتوں میں دراڑیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی. کسی دوسری عورت کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بھی بعض دفعہ ذریعہ بن جاتی ہیں یہ باتیں. اس طرح ان میں ایک دوسرے کی چغلیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. یہی کارآمد چیز جو ہے یہ لغویات میں شمار ہو جاتی ہے اور پھر اس لحاظ سے گناہ بن رہی ہوتی ہے. پھر آج کل موبائل پر ٹیکسٹ پیغامات دیے جاتے ہیں، واٹس ایپ پر اور میسنجر، وائبر اور ساری قسم کی سائٹس بنی ہوئی ہیں. یہ بھی آج کل کی ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، گپیں مار کر وقت ضائع کرنے کا اور نامحرموں سے باتیں کرنے کا. بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹیکسٹ میسج تھا، کون سی بات کر لی. ایک دوسرے سے رابطے اسی طرح بڑھتے ہیں. ایک سہیلی نے اپنے دوستوں میں سے کسی کو فون دے دیا، یا اپنے دوستوں کو اپنی سہیلی کا فون دے دیا، اور پھر کسی اور ذریعے سے نمبر ہاتھ لگ گیا. پھر ٹیلی فون پر ٹیکسٹ میسج کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب 12، 13، 14 سال کے بچے بچیاں پھر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج دے رہے ہوتے ہیں. اور یہی عمر ہے جو خراب ہونے کی عمر ہے. اور پھر آخر کار انجام ایسی حد تک چلا جاتا ہے کہ جہاں وہ لغو ہے وہ گناہ بن جاتا ہے. اس لیے احمدی بچیاں اپنی عصمت کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اپنے خاندان کے وقار کی خاطر، اپنی جماعت کے تقدس کو مد رکھتے ہوئے اپنے خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں سے بچیں.
اور ہر احمدی مرد اور لڑکے بھی ان باتوں سے بچیں۔ اب مجھے لکھتے ہیں بعض لوگ، بعض بچیاں بھی لکھتی ہیں کہ ہم نے صرف میسج کیا تھا، دوست نے ہمارے فلاں دوست کا ایڈریس دیا تھا، لیکن ہمارے ماں باپ نے دیکھ لیا تو ان کو پسند نہیں آیا۔ اگر ان کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے صحیح کیا، لیکن ان کو پسند نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ 12 13 14 سال کی عمر میں جب ایسے میسج ہوں گے تو پھر غلط قسم کی باتیں بھی ان میں شروع ہو جائیں گی۔ خود بعض لکھنے والیاں لکھتی ہیں بچیاں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اکثر جو ہماری چیٹنگ ہوتی ہے اس میں سیکس کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بیہودہ لغو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اس عمر میں سیکس کا کیا تعلق ہے؟ حالانکہ اس عمر میں تو بچوں کو اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور پھر دینی علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ماں باپ اس طرف توجہ دے رہے ہوں گے تو بچے بھی اس طرف توجہ رکھیں گے۔ پھر میں نے لباس کی بات کی ہے، اس کو دوبارہ ذکر کر دوں کہ ہر قسم کی بیہودگی اور ننگ کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ماں باپ کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، بچیاں ہیں، فیشن کرنے کا شوق ہے، کر لیں، کیا حرج ہے، ٹھیک ہے فیشن کریں، لیکن فیشن میں جب لباس ننگے پن کی طرف جا رہا ہو تو وہاں بہرحال روکنا چاہیے۔ اسی طرح بعض دفعہ دین کے نام پر بھی فیشن ہو جاتا ہے جو غلط ہے۔ مثلا دین کے نام پر فیشن کیا ہے؟ برقع ہے۔ برقعے میں جو کوٹ پہنا جاتا ہے وہ اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ مردوں کے سامنے جانے کے قابل ہی نہیں ہوتا، تو ایسے فیشن بھی منع ہے۔ برقعے کا کوٹ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بالکل جسم کے ساتھ چمٹا ہو، کیونکہ پھر نہ یہ دین رہے گا اور نہ یہ دین میں فیشن کی اس حد تک اجازت رہے گی جس سے عورت کی حیا قائم رہے، کیونکہ یہ بے حیائی بن جائے گی۔ پھر آہستہ آہستہ سارے حجاب اٹھ جائیں گے، اور اسلام حیا کا حکم دیتا ہے۔ بس اپنی حیا اور حجاب کا خیال رکھیں اور اس کی حدود میں رہتے ہوئے جو فیشن کرنا ہے کریں۔ فیشن سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن فیشن کی بھی کوئی حدود ہوتی ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ فیشن کا اظہار اپنے گھر والوں اور شریف عورتوں کی مجلسوں میں کریں، بازار میں اور باہر ایسی جگہوں پر جہاں مردوں کا سامنا ہو وہاں فیشن کے اظہار ایسے نہیں ہونے چاہیے جس سے بلا وجہ کی برائیاں پیدا ہونے کا امکان ہو۔ اسلامی پردے کی تعریف قرآن کریم نے بڑی کھول کر بیان کر دی ہے، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ اس بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھ سے پہلے خلفاء بھی اس بارے میں سمجھا چکے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ جماعت احمدیہ کا موقف نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جماعت بڑی سختی کرتی ہے، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ اپنے پردے کا خیال رکھو، اپنے سروں کو ڈھانپو، اپنے چہروں کو ڈھانپو، اپنے جسم کو ڈھانپو، اور کوئی زینت کی چیز نظر نہ آئے۔ چادر سے بھی اگر کسی نے پردہ کرنا ہے، سر اور بال ڈھکے ہوں، گال ڈھکے ہوں، تھوڑی ڈھکی ہو، سینہ ڈھکا ہو، پھر ہی وہ صحیح پردہ ہے، نہیں تو وہ صحیح پردہ نہیں ہے۔ حکم تو اللہ تعالیٰ کا حیا کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی عزت اور عصمت کو قائم رکھنے کے لیے یہاں تک ہے کہ عورت مردوں سے بات بھی ایسے رنگ میں کرے، ایسے لہجے میں کرے جس سے کسی قسم کی نرم آواز کا اظہار نہ ہو، تاکہ مردوں کے دل میں بھی کبھی غلط خیال پیدا نہ ہو۔ کجا یہ کہ مردوں سے کھلے عام میل جول رکھا جائے یا دوستیاں کی جائیں۔ ایک عمر کے بعد بچیاں اپنے کلاس فیلو اور اسکول فیلو لڑکوں سے بھی ایک حجاب پیدا کریں، جب بھی ضرورت ہو پڑھائی کے تعلق سے تو حجاب کے اندر رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے، اور لڑکیوں کو خود بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی، خاص طور پر مائیں جو ہیں ان کو اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے، اور بچیوں کو سمجھاتے بھی رہنا چاہیے، اور دلیل سے ان سے بات کریں تو بچیاں سمجھ جاتی ہیں۔ ایک عمر کے بعد اگر لڑکی دوسرے گھر میں جاتی ہے، کسی اپنے دوست کے گھر میں جاتی ہے یا رشتہ داروں کے گھر میں بھی جاتی ہے تو محرم رشتوں کے ساتھ جائے، اور جس گھر میں کسی سہیلی کے بھائی کسی وقت موجود ہوں تو خاص طور پر ان اوقات میں ان گھروں میں نہیں جانا چاہیے جبکہ بڑے بھی وہاں موجود نہ ہوں۔ پھر بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی احساس نہیں دلایا جاتا، تو جو کلاس فیلو لڑکے ہوتے ہیں وہ گھروں میں بڑی عمر تک آتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بہت سے احمدی گھرانے ایسے ہیں جو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور لڑکیاں خود بھی یہ چیزیں پسند نہیں کرتیں اور مائیں بھی ان کو سمجھاتی رہتی ہیں، لیکن اب یہ برائیاں معاشرے میں اتنی عام ہو گئی ہیں
کہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور خود دنیا داروں کو بھی اس کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ برائیاں بن رہی ہیں اب، اور جماعت میں بھی اس کی شکایات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہر لڑکی نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی ہے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جانی چاہیے۔ لجنہ کے انتظام کو بھی اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ہر پروگرام میں یہ بات اچھی طرح بچیوں کے ذہن میں ڈالنی چاہیے کہ تمہارا ایک تقدس ہے، اور اس معاشرے میں جس میں جنسی بے راہ روی بہت زیادہ ہے، تم اب شعور کی عمر کو پہنچ گئی ہو، اس لیے خود اپنی طبیعت میں حجاب پیدا کرو جو تمہارے اور تمہارے خاندان کے اور جماعت کے لیے نیک نامی کا باعث ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے والا ہو۔ تو اگر یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیاوی برائیوں سے محفوظ رہیں گے، اور اگر یہ کوشش ہوگی تو پھر انشاءاللہ الا ماشاءاللہ تمام بچیاں نیکی کی راہ پر قدم مارنے والی ہوں گی۔ یہی باتیں لڑکوں کو بھی اپنے سامنے رکھنی چاہیے، بلکہ لڑکے زیادہ ملوث ہوتے ہیں ایک عمر کے بعد ان ایسی باتوں میں جو برائیاں ہیں۔ پھر ہر بچی اور ہر عورت یاد رکھے کہ اس نے زمانے میں اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کے عہد کی تجدید کی ہے۔ یہ عہد کیا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کروں گی، میرے میں اور دوسروں میں ایک فرق نظر آئے گا، کوئی انگلی ہماری طرف اس اشارے کے ساتھ نہیں اٹھ سکتی کہ یہ لڑکی بڑی دنیا دار ہے، دین سے ہٹی ہوئی ہے اور لغو حرکات کرنے والی ہے۔ ہر عورت بھی اگر اس کا خیال رکھے گی کہ میں نے زمانے کے امام کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، میں نے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنی ہے، اپنی اولاد کے اندر بھی پاک تبدیلی پیدا کرنی ہے، اور اس کے لیے اپنی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی عورتیں اور ایسی بچیاں معاشرے میں ایک مقام حاصل کرنے والی ہوں گی۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، ان کوششوں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس کی عبادت کرنے والی ہوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم میں وہ پاک تبدیلیاں پیدا کر دے گا، آپ کی اولادوں میں وہ پاک تبدیلیاں پیدا کر دے گا، جس سے آپ کو معاشرے میں ایک مقام حاصل ہوگا، جہاں آپ کا اور آپ کے بچوں کا نام بڑے احترام سے لیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو یہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری آئندہ نسلوں کی پاکیزگی کی ضمانت ہو، اور ہم اس زمانے کے امام سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سلسلے میں داخل ہو کر تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ، جو کچھ تم پہلے تھے وہ نہ رہو۔ یہ مت سمجھو کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہو جاؤ گے یا تمہارے بہت سے دشمن ہو جائیں گے، نہیں، خدا کا دامن پکڑنے والا ہرگز محتاج نہیں ہوتا، اس پر کبھی برے دن نہیں آ سکتے۔ خدا جس کا دوست اور مددگار ہو، اگر تمام دنیا اس کی دشمن ہو جائے تو کچھ پرواہ نہیں۔ مومن اگر مشکلات میں پڑے تو ہرگز تکلیف میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ دن اس کے لیے بہشت کے دن ہوتے ہیں۔ خدا کے فرشتے ماں کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ خدا خود ان کا محافظ و ناصر ہو جاتا ہے۔ یہ خدا جو ایسا خدا ہے کہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ حی و قیوم ہے، اس خدا کا دامن پکڑنے سے کوئی تکلیف پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے حقیقی بندے کو ایسے وقتوں میں بچا لیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ حقیقی بندہ بننا شرط ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے حقیقت میں اس عہد کو پورا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہوگا اور تمہیں بچا لے گا۔ دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دنیا سے متاثر ہونے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یہ کوشش کرو کہ ہر عورت اور ہر بچی یہ کوشش کرے کہ اس نے دنیا کو متاثر کرنا ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں لے کے آنا ہے۔ یہی ایک احمدی کی ذمہ داری ہے، یہی ایک احمدی کا وہ فرض ہے جس کے لیے اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے۔ بس اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
ہم نے دنیا میں انقلاب لانا ہے، ہم نے دنیا کو سیدھی راہ دکھانی ہے، ہم نے دنیا کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بنانا ہے، ہم نے دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے والا بنانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی حالتوں کو بھی تبدیل کرنا ہوگا، اپنی نسلوں کی حالتوں کو بھی تبدیل کرنا ہوگا، اور جب یہ ہوگا تو پھر ایک انقلاب ہوگا جو ہم دنیا میں پیدا کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے احمدی عورتوں اور احمدی لڑکیوں اور احمدی بچیوں کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ ہی ہیں جو لڑکوں کی بھی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے ہم نے آپ کی بیعت کی ہے، ورنہ بیعت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ اس بیعت کا حق ادا کرنے والی ہوں، اپنی اصلاح کرنے والی ہوں، اور دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے دنیا میں ایک انقلاب لانے والی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔